جس عمل سے، جس طرز زندگی سے، جس کام کے کرنے سے، جس کام کے چھوڑ دینے سے، جس کام کے کرنے سے اور جس کام کے چھوڑ دینے سے خوش ہوتے ہیں وہی کرنا چاہیے۔ عاشقوں کا شیوا، عاشقوں کا اس بات پہ دھیان رہے کہ محبوب کس کام سے خوش ہوتے ہیں اور کس کام سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو سچا عاشق ہے محبوب کی ناراضگی برداشت نہیں کرتا۔ اگر رات کے اٹھنے سے خوش ہوتے ہیں تو پھر عاشق کا کام ہے رات کو اٹھا کر، عاشق کا کام ہے رات کو اٹھا کر۔ اگر دین میں، عبادات میں، معاملات میں غفلت اور کوتاہی سے ناخوش اور ناراض ہوتے ہیں تو عاشق کا کام ہے محبوب کی ناراضگی برداشت نہ کرے۔ محبوب چاہتے ہیں کہ میری امت میں کسی کا دل نہ دکھے، تو پھر فرض ہے عاشق کا کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ محبوب چاہتے ہیں کہ ہر وقت مطلب طہارت سے رہے، بغیر طہارت کے نہ نماز گزارے۔ تو عاشق کا کام ہے کہ ہر وقت طہارت سے رہے۔ بچے پتھر مارتے تھے حضرت اویس قرنی کو، اور وہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے، وہ کھڑے ہو کے کہ مجھے بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے چھوٹے مار لو، چھوٹے چھوٹے مار لو۔ ایک جوان آگے بڑھا اور اس نے پوچھا کہ بس عشق کا حوصلہ ہار گیا؟ تمہارا عشق اپنا حوصلہ ہار گیا؟ یہ عشق تھا ویسے کرنی تمہارا، یہی عشق تھا؟ اور عشق کا حوصلہ یہی تھا کہ کہتے ہو بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے مارو؟ تو کہنے لگے نہیں، بات یہ نہیں، پتھر جی بھر کے مارو۔ بڑوں سے اس لیے روکتا ہوں کہ بڑے پتھروں سے میرا خون نکلے گا اور خون نکلنے سے میرا وضو ٹوٹ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کام بھی چلتا رہے، ایک جگہ 10 پتھر مار لو چھوٹے، جن سے تکلیف ہو، خون نہ بہے، تاکہ وضو نہ ٹوٹے۔ میں محبوب کی یاد بے وضو ہو کے نہیں کر سکتا، بے وضو ہو کے نہیں کر سکتا۔ تو تم پتھر مارتے رہو اور میں اپنے محبوب کی یاد میں مگر رہوں، دونوں کا کام چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری کے بھائی، حضرت ذوالنون مصری کے بھائی حضرت عبدالحادی آخری وقت، there was no speech. I'm not believing in any speech. Just they said before shaking the hand with people, just say a few words. فرماتے ہیں کہ مجھ کو ساتھ لیا حضرت ذوالنون مصری نے، فرمایا آؤ چلتے ہیں، سفر چل پڑے۔ راستے میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کسی کو پتھر مار رہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے دیکھا کہ بچے کسی کو پتھر مار رہے۔ عبدالحادی ان کے بھائی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ آؤ چل کے دیکھیں مارتے کس کو ہیں پتھر یہ۔ بچوں سے پہلے پوچھا کہ تم اس بندے کو پتھر کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، یہ پاگل۔ انہوں نے کہا یہ پاگل کیوں ہے، کیسے ہے پاگل؟ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں، یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پاگل ہی ہوا۔ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کا اس طرح بازو دبایا، دبا کے کہا کہ آؤ بندہ دیکھنے والا ہے۔ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، ہر کوئی نہیں کہہ میں اس کو دیکھتا ہوں، آؤ دیکھیں بندہ دیکھنے والا ہے۔ مجھے لے گئے، ہم آگے گئے تو فیضا ہوا شاب، آگے گئے تو کہتے خوبصورت جوان تھا، شاب منوسی۔ جب آگے گئے تو دیکھا خوبصورت چہرے والا جوان تھا۔ ہم نے اس کے قریب ہو گئے تو پوچھا یہ آپ کو مجنوں کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، آپ نے کیا کہا ہے جو آپ کو پاگل کہتے ہیں؟ تو وہی کچھ کہتا ہوں جو آپ سن کے آئے ہیں، وہی کچھ کہتا ہوں جو آپ سن کے آئے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کو دیکھتا ہوں، تو اس پر کیا کہتے ہو؟ وہ جوان مسکرا پڑا، وہ جوان مسکرا پڑا۔ اس نے کہا جس کے دل کو، اگر عاشق کے دل کو وہ آنکھ دے دے
تو اس سے اوجھل کب ہوتا ہے؟ ان کا خیال ہوگا کہ کبھی کبھی دیکھتا ہے تو میری آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہوتا. ان کا خیال ہوگا کہ کبھی کبھی دیکھتا ہے لیکن میرا حال یہ ہے کہ میری تو آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب عاشق کے دل کو آنکھ مل جاتی ہے تو پھر وہ پردہ اٹھا دیتا ہے. تو سر کی آنکھ سے نہیں دیکھتا, دل کی آنکھ سے. عاشق کے دل کو آنکھ ملتی ہے تو پردہ اٹھا دیتا ہے, پھر ہر وقت دیکھتا ہے, ہم وقت دیکھتا ہے. جب یہ جملہ بولا ذوالنور مصری کی چیخ نکل گئی. انہوں نے پوچھا حل انت مجنون, اے جوان تو پاگل ہے, تو پاگل ہے, دنگ رہ گئے. پھر اس سے پوچھا کہ ایک بات بتا, اس کے ساتھ محبوب کے ساتھ تیرے تعلق کی نوعیت کیسی ہے؟ یہ بتا دے اس کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیسی ہے, اس کے ساتھ تعلق کی ذرا نوعیت تو بتا دے کیسی نوعیت ہے. اس جوان نے جواب دیا ذوالنور مصری رضی اللہ تعالیٰ نے, تعلق کی نوعیت اتنی ہے میں منذ عرفتہ ما جفوت ما جفوت منذ عرفتہ. پوچھا, فرمایا تعلق اتنا ہے جب سے اس سے جان پہچان ہوئی ہے اس سے بے وفائی نہیں کی. جب سے اب دعوے کچھ اور کرتے ہیں, عمل کچھ اور کرتے ہیں, دعوے اور نعرے کچھ اور لگاتے ہیں, عمل کچھ اور. وہاں نعروں کو نہیں سنا جائے گا, نعروں کا ناپ تول نہیں ہوگا, باتوں کا ناپ تول نہیں ہوگا. وہاں دلوں کا حال دیکھا جائے گا اور زندگی کا حال دیکھا جائے گا. جو بندہ جو کہتا تھا اس میں کھڑا کتنا تھا. تو کہا ما جفوتہ منذ عرفتہ, جس دن سے اس کو پہچان دیا ہے اس دن سے اس سے جفا نہیں, بے وفائی نہیں کی. فرمانے لگے آخری سوال کا جواب دے دے, کب سے اس کو پہچانا ہے؟ جس دن سے پہچانا ہے پھر بے وفائی نہیں کی. تو یہ بتا دے پہچانا کب سے ہے؟ فرمانے لگے جب سے اس نے میرا نام پاگلوں میں لکھ دیا. منذ کتب اسمی فی المجانی, پہچانا تب سے ہے جب سے لوگ مجھے پاگل کہنے لگے. اس نے نام لکھ دیا پاگلوں میں تو پھر لوگ, جب اس نے لکھ دیا تو لوگ پاگل ہی کہیں گے, پاگل ہی کہیں گے لوگ. یہی ذوالنور مصری فرماتے ہیں میں صحرا میں جا رہا ہوں. کیا صحرا میں جا رہا ہوں تو ایک عورت ملی, عارفہ تو بعد میں کہیں گے. ایک عورت اللہ والی جا رہی, میں قریب ہوا, اس کے چہرے پر معرفت کے آثار لگا. دل نے کہا اللہ والی ہے, اہل اللہ. قریب ہوا تو میں نے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ کیا من اللہ. من این انت, کہاں سے آئی ہو؟ من اللہ, اللہ سے آئی ہو. پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ, اللہ کی طرف جا رہی ہو. یہ سفر سہارا کیا ہے سفر میں؟ باللہ, کچھ دینا چاہ سفر کے لیے کچھ دینا چاہ. تو اس نے انہوں نے لے کر پھینک دیا. فرمایا یہ پیسہ ٹکا زیادہ سفر ان کا سہارا ہوتا ہے جن کا وہ سہارا نہیں. یہ چیزیں ان کا سہارا بنتی ہیں جن کے ساتھ وہ نہیں ہوتا. جن کے ساتھ وہ خود ہو لے انہیں کیا ضرورت ہے. تو پوچھا وہ کہاں اٹھے تو بعد میں پوچھا کہ جاتے ہوئے بھی آخری سوال
नाम तो बता दें, आपको कहते क्या है? कहते हैं राबिया बस बस बात सिर्फ इतनी है। मुझे कभी कभी अकेले बैठे रोना आता है। कभी रोना आता है और ये ख्याल आता है कि संगत वो चीज जमाने वही थे, लोग भी वही थे, वही संगतें थी, वही लोग थे, वही वक्त थे जो गुजर गए। हम तो बेकार वक्त में बेकार लोग धक्के खाते थे, हम तो धक्के खाते थे। अब आज न कोई इस सौदे को लेने वाला, न कोई ये सौदा बेचने वाला, न ये बोली बोलने वाला, न कोई बोली समझने वाला। फिर कभी ख्याल आता है अपने आप को हौसला देने के लिए कि शायद हम उस जमाने में आ जाते तो हमारा हाल देखकर मुमकिन है वो मजलिस में बैठने ही ना देते, धक्का देके निकाल देते कि तू हमारी मजलिस में बैठने के काबिल नहीं। उस वक्त में आ जाते तो खुदा जाने क्या होता। और अब देखिए कितना पर्दा है, धोखा है कि हमारे जैसों की भी लोग इज्जत करते। जमाना कितना नीचे जा रहा है, हमारे जैसों से भी लोग प्यार करते हैं। शायद जिनका हाल सरकार दुनिया से भी बदतर। बस अपने आमाल को, अपने अखलाक को, अपने अहवाल को संभालें और इंसान की जिंदगी का भरोसा नहीं है। क्या खबर किस वक्त किसको बुलावा आ जाए, आ जाए। जो लम्हा मुयस्सर है वही हमारा, जो लम्हा इस वक्त मुयस्सर है वही हमारा है बस। इसलिए कि जो गुजर गया वो तो गुजर गया और जो आगे है वो हमारे कब्जे में नहीं, मालूम नहीं आए ना। लिहाजा अपने आप को बदलने में इंतजार नहीं करना चाहिए, इसी लम्हे में बदल लिया ताकि कम से कम जब आगे बढ़ आए तो हमारी शुमार अच्छी कतार में हो सके। शुमार अच्छी कतार। अल्लाह पाक हमारे आपको मुबारकबाद देने आया था।